جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ان نصیحتوں کو یاد کرے اور ان پہ عمل کرے یا پھر ان لوگوں تک پہنچائے جو ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو بڑی حدیثیں آتی ہیں، ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب یہ اپنے کام کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہوتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نکلے، کوئی حدیث نکلے تو ابو ہریرہ اس کو یاد کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کون ہے جو میری نصیحتوں پہ عمل کرے یا ان لوگوں تک پہنچا دے جو ان نصیحتوں پہ عمل کریں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ وہ نصیحتیں ابو ہریرہ کو بتائیں، ابو ہریرہ ان کو یاد بھی کرے گا، اور اللہ کے رسول ابو ہریرہ ان پہ عمل بھی کرے گا اور آگے عمل کرنے والوں تک پہنچا بھی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اے ابو ہریرہ، اللہ کی حدود پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد اگر بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو تو ابو ہریرہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیے ہیں ان کے قریب نہ جانا۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں نا دوائی لینے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری دوائی کا فائدہ تب بھی ہوگا جب آپ پرہیز کریں گے، پرہیز کرو گے تو فائدہ ہے، اگر آپ نے پرہیز نہیں کرنی تو دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بھائی اگر بندہ نیک اعمال کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو معاملہ خراب ہے۔ اگر بندہ نیک اعمال کی طرف دوڑ لگا دے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس بندے کا معاملہ خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، فرمایا وہ بڑے ہی نیک اعمال لے کے آئے گا، بڑی اس نے نیکیاں کی ہوں گی، فرمایا وہ نمازیں بھی لے کے آئے گا، وہ صدقے بھی لے کے آئے گا، وہ روزے بھی لے کے آئے گا، عمرے لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، بڑی بڑی باتیں لے کے آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک اعمال اس نے بڑے کیے تھے، نیک اعمال کثرت سے کرنے والا تھا، بہت زیادہ کرنے والا تھا، لیکن نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا کرتا تھا۔ نیک اعمال کرتا تھا لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کو بھی پامال کر رہے، ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ڈیروں نیک اعمال لے کے آیا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہے،
ساتھ ساتھ اس نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس نے کسی کا قتل بھی کیا ہوا ہے، کسی کا خون بھی بہایا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس نے کسی کی زمین پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس نے کسی پہ ظلم بھی کیا ہے، کسی کا مال بھی غصب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی ہوں گے۔ اب بدلہ لینے والے آ جائیں گے جن پہ اس نے ظلم کیا تھا نا، مظلوم آ جائیں گے اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہمیں انصاف چاہیے، دنیا کی عدالتوں کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملا، اے اللہ آج ہمیں انصاف چاہیے، ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، کیا فرشتوں اس ظالم کی نیکیوں کو پکڑو اور مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دو۔ اس کی نیکیاں جو ڈیروں نیک مال لے کے آیا تھا اللہ کی عدالت کے اندر، فرمایا اس کی نیکیاں لوگوں کے درمیان، مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو ڈیروں نیک مال لے کے آیا تھا نا، بڑی نیکیاں لے کے آیا تھا، فرمایا اب اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہی ہے، سارے نیک اعمال لوگوں کے درمیان، مظلوموں کے درمیان اس کے تقسیم کر دیے گئے، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی بدلہ لینے والے مظلوم ہو رہے ہیں، کہیں گے اللہ ہمیں بھی انصاف چاہیے، اس نے مجھ پہ بھی ظلم کیا تھا، اللہ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب ایسا کرو کہ ان مظلوموں کے گناہ جو ہے نا وہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب لوگوں کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اپنے بھی گناہ ہیں، نیکیوں سے خالی ہو گیا ہے، نیکیوں سے فارغ ہو گیا ہے، اب اپنے بھی گناہ ہیں لوگوں کے بھی گناہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں سمیت اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے قیامت والے دن یہ ہلاک کیوں ہو گیا ہے، برباد کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نیک اعمال تو کیا کرتا تھا، اللہ کی باتیں تو کیا کرتا تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا کرتا تھا۔ او بھائی اگر چاہتے ہیں عبادت گزار بن جائیں، اگر عابد بننا چاہتے ہیں، عابد وہ نہیں ہوتا جو صرف اور صرف نیک اعمال کرتا رہتا ہے، عابد صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نا ایک بندہ آئے گا، اس کے ہاتھ کے اندر نا صرف گندم کے یا جو کے 2 دانے رکھے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا بھائی ایک گناہ بھی، ایک نافرمانی بھی، ایک غلطی بھی بندے کو برباد کر سکتی ہے، صرف ایک گناہ۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں نا، یہ چھوٹا گناہ، یہ چھوٹا گناہ، یہ چھوٹی نافرمانی، یہ چھوٹی غلطی، یہ معمولی سا گناہ نہیں۔ فرمایا ایک گناہ بھی، ایک غلطی بھی بندے کو برباد کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ کی عدالت کے اندر لایا جائے گا، اس کے ہاتھ کے اندر گندم کے یا جو کے 2 دانے رکھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلفا ان یعقد بین شعیرتین، اس بندے کو کہا جائے گا کہ ان 2 دانوں کے درمیان گرہ لگاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ گندم کے دانوں کے درمیان یا جو کے دانوں کے درمیان گرہ تو نہیں لگتی ہے، لیکن اس کو مکلف بنایا جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا کہ ان 2 دانوں کے درمیان گرہ لگاؤ۔ جب تک گرہ نہیں لگائے گا، جب تک گرہ نہیں لگنی اس وقت تک عذاب سے جان نہیں چھوٹنی۔ گرہ لگاؤ 2 دانوں کے درمیان، اب نہ ہی گرہ لگنی ہے اور نہ ہی عذاب سے جان چھوٹنی ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کیا بڑے نے اس نے گناہ کیے تھے؟ کیا ڈیروں یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا تھا، ڈیروں نافرمانی کرنے والا تھا؟ نہیں، فرمایا صرف ایک گناہ تھا، صرف ایک گناہ، صرف ایک گناہ نے اس بندے کو قیامت والے دن برباد کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم یرہ، اس بندے کا ایک گناہ تھا، گناہ یہ تھا کہ ایک دفعہ دوستوں کے اندر بیٹھا تھا، اس نے صرف ایک جھوٹا خواب بیان کر دیا جو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا اس ایک جھوٹے خواب کو بیان کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن اتنے سخت عذاب کے اندر پھنس جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے،
آقا فرماتے ہیں یہ دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب بھی ان وجہوں سے ہو رہا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو معاشرے کے اندر بڑے معمولی سمجھے جاتے تھے، ان سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ بھی ان کو بالکل معمولی سمجھا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، چگلیاں کیا کرتا تھا، اور فرمایا دوسرا بندہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، بس ایک ایک گناہ کی وجہ سے آج یہ قبر کے عذاب کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے بھائی اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا ابو ہریرہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، ابو ہریرہ جتنا اللہ نے دیے ہے، جو اللہ نے دیے ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، بس اللہ کا شکریہ ادا کرو، جتنا مل گیا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بس جتنا مل گیا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ تکن اغنی الناس، ابو ہریرہ اگر تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے نا، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار تم بن جاؤ گے۔ مالدار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈھیروں مال ہو، دولتیں ہوں، فیکٹریوں کا مالک ہو، کارخانوں کا مالک ہو، جس کے پاس ڈھیروں مال ہے وہ مالدار نہیں ہے، دل اس کا فقیر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت کے اندر مالدار تو وہ ہے کہ اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے، دولتیں کم ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں جتنی اس کے پاس ہے نا، جتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں، اللہ نے جتنا عطا کیا ہے، جتنا دیے ہے، ورضا بما قسم اللہ لک، اس پہ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، میں بڑوں سے بہتر ہوں، بڑوں سے اچھا ہوں، اللہ اگر مجھ کو میرے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید مجھے کچھ بھی نہ ملتا، لیکن اللہ یہ تو تیری رحمت ہے، اللہ تیری عطا ہے، اللہ تیری دین ہے کہ تو نے مجھے، میں گناہ گار بھی ہوں، گناہ گار کو اتنا عطا کیا ہے، گناہ گار کو اتنا نواز دیا ہے، اللہ تو نے مجھ پہ اپنی رحمت کر دی ہے، اپنا کرم کر دی ہے، اپنا فضل کر دی ہے، اللہ مجھ پہ اپنا احسان کر دی ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر تم جتنا اللہ نے تمہیں دیے ہے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند ہے کہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکریہ ادا کرو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نعمتیں بڑھتی جائیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے، تو فرمایا اس کا بہترین حل یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، اور آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی حل بتائیں، کاروبار بڑا تنگ ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ سن لو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، تمہارا مال بڑھتا جائے گا، نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ، صرف بندہ اتنا کہہ دے نا الحمدللہ کہ اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بندہ اتنا کہہ دیتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ ترازو جس ترازو کے اندر گناہوں کا اور نیکیوں کا وزن کیا جانا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ترازو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، لو وزیت السماوات والارض ومن فیہن فی کفۃ واحدہ، آقا فرماتے ہیں اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اگر ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے، ان کے درمیان جو کچھ ہے سارا کچھ رکھ دیا جائے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر، فرمایا وہ اتنا بڑا ترازو ہے، یہ سب کچھ رکھ دینے کے باوجود بھی وہ ترازو بڑھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتنا ہی کہہ دیتے ہیں نا الحمدللہ، فرمایا وہ اتنا بڑا ترازو اللہ نیکیوں کے ساتھ بڑھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو یہ ادا بندے کی بڑی ہی پسند ہے کہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ کی تعریفیں کرتا رہے۔ او بھائی ادھر بندہ بندے کی تعریف کر دے نا تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے،
پھر وہ بڑی اس کی عزت کرتا ہے، بڑا اس کا ادب کرے گا، بڑا احترام کرے گا، بڑی اس کی مہمان نوازی کرے گا، بڑے اچھے انداز سے اس کو ملے گا۔ لیکن بھائی جو اصل تعریفوں کا مالک ہے، اگر بندہ اس کی تعریف کرے تو کیا وہ کچھ عطا نہیں کرے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ دیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، آقا فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کی تعریف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے لباس پہنا، حالانکہ نیا لباس نہیں ہے، عام لباس جو روٹین کے اندر اس نے پہلے بھی پہنا ہوا، آقا فرماتے ہیں یہ لباس پہنتا ہے اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، آقا فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کر دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے ابو ہریرہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جتنا اللہ نے دیے ہے بس اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اور خوش قسمت بھی وہ ہے جو قسمت پہ خوش ہے، خوش نصیب بھی وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہو جاتا ہے، جو اپنے نصیب پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے نصیحت فرمائی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار تم بن جاؤ گے۔ آقا فرماتے ہیں تیسری نصیحت، ابو ہریرہ واحسن الی جارک، اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا دھیان کرنا، اس کا خیال رکھنا، واحسن الی جارک تکن مومنا، ابو ہریرہ اپنے ہمسایوں کا بڑا دھیان رکھنا، تکن مومنا، تم مومن بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں، اگر تم اپنے ہمسایوں کے لیے اچھے انسان بن جاؤ گے، تم اپنے ہمسایوں کے لیے اچھا بن جاؤ گے، تکن مومنا، آقا فرماتے ہیں میں تمہارے ایمان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، یہ واقعتاً بندہ ایماندار ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ کی قسم ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا ہے، حالانکہ میرے محبوب تو 1 مرتبہ فرما دے بات تو پھر بھی پکی ہے، 100% سچی ہے، کوئی شک والی تو ذرہ برابر گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا، اور تینوں مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ قیلا یا رسول اللہ من ذاک، اے اللہ کے رسول کون سا بندہ ایماندار نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کون سا بندہ ہے جس کا ایمان ابھی تک مکمل ہوا ہی نہیں ہے؟ کون سے بندے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا نا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کے سامنے ذکر کیا گیا ایک خاتون کا، اللہ کے رسول جی بڑی نمازیں پڑھنے والی ہے، بڑے روزے بھی رکھتی ہے، فرضی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، آقا فرضی نمازیں پڑھتی ہے، ساتھ ساتھ نفلی نمازیں پڑھتی ہے، آقا زکوٰۃ بھی دیتی ہے، اس کے باوجود ساتھ ساتھ صدقہ بھی بڑا کرتی ہے، آقا بڑی نیکیاں کرنے والی ہے، بڑے نیک مال کرنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس کی زبان کیسی ہے، اس کے ہمسائے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کے رسول توزی بلسانہا جیرانہا، آقا یہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے والی تھی، تکلیف دینے والی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ہی فی النار، یہ عورت تو جہنمی عورت ہے جو اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے والی، ہی فی النار، میرے صحابہ مرتے ہی جہنم کا ایندھن بن چکی ہے۔ کیوں؟ احسن الی جارکا، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھنے والی تھی۔ آقا فرماتے ہیں تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی ابو ہریرہ کہ تم ہنسا کم کرو، ابو ہریرہ ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو جائے نا جن چیزوں کا مجھے علم ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں بھی علم ہو جائے، آقا فرماتے ہیں تم تو ہنسنا چھوڑ ہی دو،
تم ہنسنا چھوڑ دو، ولا بقیتم کثیرا، اور فرمایا تم مسلسل لگاتار رونا ہی شروع کر دو۔ جن چیزوں کا مجھے علم ہے اگر تمہیں بھی علم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اس بندے کی جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ ہمیں تو رونا آتا ہے، ہمیں بھی رونا آتا ہے، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، لیکن کب نکلتے ہیں؟ جب دنیا کا معاملہ ہو، جب کوئی دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، بھائی تب آتے ہیں آنسو ہماری آنکھوں میں بھی۔ لیکن فضیلت اس رونے کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ دکھائے گا بھی نہیں۔ جہنم کی آگ چھونا تو بڑی دور کی بات، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں اللہ جہنم کی آگ ان کو نہیں دکھائے گا۔ ایک آنکھ وہ ہے، فرمایا بقت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، بہ پڑتی ہے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل پڑتا ہے نا، جس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہ پڑتی ہیں، آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ نکل جائے، اب وہ واپس تھنوں کے اندر تو نہیں نہ جا سکتا، آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ اس کا واپس تھنوں کے اندر جانا یہ ناممکن ہے۔ فرمایا اس بندے کا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، فرمایا اس بندے کا بھی جہنم کے اندر جانا ایسی ناممکن ہے۔ اس لیے فرمایا تم رویا کرو، اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکالا کرو۔ ابو ہریرہ زیادہ رویا کرو اور ہنسا کم کرو۔ اور پانچویں نصیحت میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے ساتھ فراڈ کرے، کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرے، کوئی مجھے دھوکہ دے۔ ہم میں سے کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی چغلی کرے، میری غیبتیں کرے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ بھائی پھر ہم کیوں کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کسی کی چغلی کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے تم وہی چیز پسند کرو۔ یہ تو بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے نا جناب میں نے فراڈ کیا اس کے ساتھ، یہ تو بڑے فخر سے بتاتا ہے نا، یہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مار کے کہتا ہے اور آنکھ کے ساتھ اشارے کر کے کہتا ہے دیکھا پھر کیسا پاگل بنایا میں نے۔ میری دکان پہ آیا تھا، میں نے جناب اتنے کی چیز تھی، میں نے اتنے کی بیچ دی ہے، میں نے اس کو پاگل بنا دیا، کمال نہیں کر دیا میں نے۔ بھائی تو نے کمال نہیں کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے ظلم کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور بھائی تو نے ظلم کیا ہے، آج ظلم سے توبہ کر لے۔ اگر ظلم سے توبہ نہیں نہ کرے گا قیامت والے دن بڑا سخت انجام ہوگا۔ قیامت والے دن معاملہ خراب ہے، ایک معاملے کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے بھی پھنس سکتے ہو، ایک گناہ کی وجہ سے بھی ہلاک ہو سکتے ہو، برباد ہو سکتے ہو۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے